یہ اس وقت کی بات ہے جب شہرن فلک آباد پر سلطان جلال الدین کی حکومت تھی۔ سلطان ایک دانا مگر سخت مزاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اس کا سب سے قریبی اور وفادار وزیر مرزا کمال سلطنت کا سب سے زیادہ قابل بھروسہ شخص سمجھا جاتا تھا۔ عوام کہتے تھے کہ اگر بادشاہ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے تو وہ صرف مرزا کمال ہی ہے۔ لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے تیسرے پہر محل کے اندر ایک چیخ سنائی دی۔ شہزادہ فیروز جو بادشاہ کا اکلوتا وارث تھا اپنے حجرے میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ اس کے پاس سے زہر کا پیالہ ملا اور ایک پرچی جس پر لکھا تھا جب وارث ہی نہ رہے تو تاج کا حق کس کا۔ بادشاہ نے دیواریں ہلا دینے والی چیخ ماری۔ وہ پاگلوں کی طرح محل میں دوڑنے لگا۔ اس نے فوراً تمام وزیروں کو طلب کیا۔ سب سے پہلے مرزا کمال کو بلایا گیا۔ یہ کیا ہے مرزا؟ بادشاہ نے گھور کر پوچھا۔ میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کس نے کی؟ مرزا نے سر جھکایا۔ آقا مجھے اندازہ ہے کہ یہ کسی اندر کے آدمی کا کام ہے، لیکن میں ذمہ دار کو ضرور تلاش کروں گا۔ لیکن اسی وقت محل کے رازدار سپاہی رزاق نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے ایک مخصوص خزانہ کھولا جہاں سے ایک کتاب نکالی، پرانی اور گرد آلود۔ اس کتاب میں مرزا کمال کے دستخط تھے اور اس میں لکھا تھا کہ وہ کس طرح تاج حاصل کرنے کے لیے شہزادے کی موت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ سلطان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تم تو میری روح تک سے واقف تھے۔ یہ کیا تھا مرزا؟ وزیر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بادشاہ سلامت، وہ کتاب جھوٹی ہے۔ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ پھر سچ کیا ہے؟ بادشاہ گر جا۔ مرزا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اسی وقت ایک اور سپاہی نے بتایا، وزیر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک تعویذ منگوایا تھا شہزادے کے کمرے کے لیے۔ کہتے تھے کہ نظر لگ گئی ہے۔ شاید اس تعویذ میں کچھ اور تھا۔ بادشاہ نے کسی کی نہ سنی۔ اس نے حکم دیا، صبح تلوار کا فیصلہ ہوگا۔ وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ اگلی صبح پورا شہرن فلک آباد خاموش تھا۔ مرزا کمال کا سر قلم کر دیا گیا، لیکن رات کی تاریکی میں ایک خاموش ہنسی گونجی، اور وہی کتاب جس میں الزام تھا دوسرے وزیر سیف علی کے کمرے میں پائی گئی۔ کیا مرزا واقعی بے گناہ تھا؟ اس نے سب کچھ پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا۔ آج بھی شہرن فلک آباد کے قدیم قلعے کے اس کونے میں لوگ کہتے ہیں ہر چند راتوں میں ایک سایہ دکھائی دیتا ہے اور ایک چیخ سنائی دیتی ہے، میں بے گناہ تھا۔